اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وسیع و عریض کائنات کو سمجھنے کے لیے آج تک انسان سر کاٹی بازی لگا رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے کئی نظریے بھی قائم کیے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی کرتا آ رہا ہے۔ سوچ یہی نہیں کہ کائنات ایک ہے یا اس طرح کی اور کائنات بھی ہے، اور یہی سوال سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے مارکا آرا بحث رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مقدس میں بہت سے اشارے موجود ہیں جو اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اس جہان کے علاوہ اور بھی جہان آباد ہے، جس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کے لیے سائنسدان آج تک کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اس طرح ارشاد فرمایا: اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان خلق فرمائے اور انہی کی مانند زمینیں بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور روایات کے مطابق بھی عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر ارشاد فرمائیے، تو آپ خاموش ہو گئے تو اس نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو فرمایا کہ 7 زمینوں کے لفظ سے مراد ہماری ہی طرح کی 6 اور زمینیں بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر قطع ارض پر ہادی بھیجی ہے۔ یہ وہ سوال تھا جو ابن عباس سے آج سے 1400 سال پہلے پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے تلاش کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مورد بکائی کی کتاب اسلام بائبل اینڈ سائنس کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا حصہ کثرت سے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنے روحانی مذہبی علوم میں کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی طرح کی زمینوں کی طرح کائنات میں 6 اور زمینیں موجود ہوں اور انسان کی ان تک رسائی ابھی تک نہ ہوئی۔ آج سائنسدانوں کے مطابق بے شمار دوسرے سیاروں کی طرف بے شمار ستارے بکھرے پڑے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہمارا نظام شمسی ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ سمندر کے کنارے ریت کے ذرات اتنے نہیں ہیں جتنے اس کائنات میں پلینٹس یعنی سیارے ہیں۔ البتہ قرآن مقدس کی اس آیت کے مطابق سوال کریں تو اس میں علماء و مفکرین کے درمیان بہت مختلف آراء ملتی ہیں۔ کچھ کی نظر یہ ہے کہ 7 مختلف کائنات ہیں، البتہ ایک دوسرے کے ہمشکل ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر علی حسن نام کا بندہ اس زمین پر ہے تو 6 بندے اسی طرح کے اور زمینوں پر بھی آباد ہوں گے۔ صوفیاء کے یہاں بھی 7 آسمانوں اور زمینوں پر آدم و حوا کا تصور ملتا ہے۔ اس کے لیے مشہور صوفی بزرگ ابن عربی کی بات نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تیرے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو مرے ہوئے کتنا زمانہ بیت گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 40,000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ کہ آپ میرے آباء و اجداد کیسے ہیں؟ حالانکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تو اتنا عرصہ نہیں گزرا۔ تو جب ابن عربی کی اس بزرگ نے بات سنی تو اس بزرگ نے کہا کہ کیا تم اس آدم کی بات کرتے ہو جو تم سے قریب گزرے ہیں، یا کسی اور آدم کی بات کرتے ہو؟ تب ابن عربی کہتے ہیں کہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ رب العزت نے 7 زمینیں اور آسمان خلق فرمائے ہیں، اور مخلوق بھی ایک ہی طرح کے سر پر بھیجی ہے۔ علماء محققین نے 7 آسمانوں کی خصوصیات اپنے اپنے الفاظ میں ذکر کی ہیں، جو میں آپ سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے آسمان کی دوسرے آسمان سے دوری کا تصور یہ ہے کہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور ہر آسمان کا اپنا حجم یعنی معیم ہے۔ پہلا آسمان دور سے زیادہ سفید ہے، مگر کوہ کاف کے سبزے کی وجہ سے سبز نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیہ ہے۔ دوسرے آسمان کا نام فیدون یا ماعون ہے، اور یہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں اٹھتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے، اور یہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے، اور وہ آنکھوں میں خیر کی پیدا کرنے والی سفید
جانور چوپائے وغیرہ، اور کچھ ایسے ہیں جو رینگنے والے جاندار ہیں، اور کچھ چرند پرند ہیں جو کہ زمین پر زندگی گزارتے ہیں۔ اسی زمین میں کچھ جانور ایسے ہیں جو نظروں سے اوجھل ہے، البتہ ہم انہیں خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں، مثلا بیکٹیریا وغیرہ، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ مائکروسکوپ وغیرہ جیسے آلات سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جن اور فرشتے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمینشن میں ہے، اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا گیا ہے، یعنی کائنات کی طرح کائنات کا موجود ہونا جس کو ہم نہ کبھی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی ہم نے دیکھا ہے، اور نہ ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی ہم داخل ہوئے ہیں، کیونکہ کائنات کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ پہلا آسمان دوسرے سے اتنا بڑا ہے کہ جیسے صحرا میں رکھی ہوئی کوئی انگوٹھی ہو، دوسرے آسمان کے مقابلے میں تیسرا آسمان بھی ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں کوئی انگوٹھی رکھی ہوئی ہو۔ اس طرح تمام آسمان ایک دوسرے سے وسیع و عریض ہے، اور ان کی حدود و قیود کو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہے، اور نہ ہی لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ان کے تصور سے ایک بات ذہن میں ضرور آتی ہے کہ خالق اکبر بڑا توانا اور قدرت مند ہے جو اس کی وسعتوں اور راز و اسرار سے واقف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نشانیوں سے زیور ایمان سے آراستہ فرمائے۔ تو ملتے ہیں آنے والی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔